تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کان قذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے مطلب کافر لکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور۔ ناظرین، ایک حدیث اور یہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ خراساں، ایک حدیث کے مطابق خراساں کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دجال کا خروج پہلی روایت میں اصفہان اور اس روایت میں خراسان سے بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔ ناظرین، دجال کا دنیا میں خروج کے بعد پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح ناظرین، دجال کے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ دجال سے تمیم داری کی ملاقات۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جزم کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہی، یعنی سمندری طوفان۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرہ میں داخل ہونے، جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا، کیا بیاسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحر طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زوگر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھ کو نکالنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا۔ وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی المدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یوں ہی نہیں بتایا کرتا تھا۔ ہوشیار ہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔